السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ ابھی آج جو میں آپ کو کویسچن کروانے جا رہی ہوں وہ ہے حال ہی کی مرثیہ نگاری۔ سب سے پہلے آپ حالات زندگی لکھیں گے، ان کی تصنیفات اور حالی بحیثیت شاعر، ان کے بارے میں آپ کو جو پہلے سے نوٹس تھے ان میں آپ کو اس کے آنسرز مل جائیں گے۔ اور پھر مرثیہ کے معنی مفہوم ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ رسی سے نکلا ہے جس کے معنی مرنے والے پر رونا دھونا ہے۔ عربی شاعری میں اس صنف کا رواج تھا۔ جو اشعار کسی کے مرنے پر یا مرنے والے پر کہے جاتے ہیں انہیں مرثیہ کا نام دیا جاتا تھا یا دیا جاتا ہے۔ مرثیے جو کہ اپنی مخصوص تراش خراش اور موضوع کے حوالے سے اردو شاعری کے سامنے آئے، کئی اعتبار سے نقادوں کے نزدیک اہم اور قابل تعریف رہے۔ اس میں خیر اور شر کے ٹکراؤ، نیچرل مضامین کے افراد، انسانی جذبات اور احساسات اور رنج و الم، نفسیاتی کیفیاتی اور انسانی رشتوں کا بیان اس صنف کی اہمیت کے بنیادی اسباب ہیں۔ لیکن حالی مرثیے کی صنف کی عظمت کے اعتراف کے باوجود نئے شعراء کو مرثیہ لکھنے کی اصلاح نہیں دیتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اردو کے عظیم مرثیہ گو شعراء اس صنف کو جس بلندی تک لے جا چکے ہیں، اس کے بعد اب امکان نہیں ہے کہ یہ صنف اس سے آگے جا سکے، بلکہ ان کا اتباع کرنے والوں سے یہ امید بھی کم ہے کہ وہ اس معیار تک بھی پہنچ سکیں۔ حالی نے مرثیے کے حوالے سے بعض تکنیکی اعتراضات بھی کیے ہیں۔ یہ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی، تکنیکی اعتراضات، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ کہا ہے کہ سراپا نگاری تمہید یا گھوڑے یا تلوار کی تعریف میں پیچیدہ خیالی اور نازک خیالی مرثیے کے موضوع کے خلاف ہے، کیونکہ حالی بنیادی طور پر شاعری میں سادگی سلاست کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کا خیال ہے کہ مرثیوں کو صرف کربلا، واقعہ کربلا کے ساتھ مخصوص کر دینا، تمام عمر انہی مضامین کو دہراتے رہنا اس صنف کی شاعری کو محدود کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی دلی کیفیت کا بیان، ٹھیک ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات سے شاعر کو، اس کے خاندان کو یا اس کے قوم کو واقعی صدمہ پہنچا ہے تو اس کی دلی کیفیات کو اسے شاعری میں ضرور بیان کرنا چاہیے، اور یہی رویہ حالی کے نزدیک وقت کے تقاضوں کا ترجمان ہوگا۔ حالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہیدائے کربلا کے حوالے سے کوئی مرثیہ نہیں کہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ انیس کے بعد کسی اور شاعر کو اور خود کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ میر انیس جو ہیں انہوں نے کربلا کے بارے میں مرثیہ لکھا۔ ان کا انداز بیان اتنا اچھا ہے اور وہ بھی ایک مشہور شاعر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ طبع آزمائی کی ہے، میں اس قابل نہیں سمجھتا خود کو یا کسی اور کو کہ دوبارہ وہ کربلا کے بارے میں لکھیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی حالی اور مرثیہ نگاری، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح یہ رویہ حالی کے اس انقلابی ذہن کا بھی عکاس ہے جس کی وجہ سے انہیں اتحاد بغاوت کے رویوں کا حامل بھی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ حالی نے 5 مرثیے اپنی زندگی میں لکھے جو مختلف شخصیات کی وفات پر لکھے گئے، اگرچہ حالی کی ساری شاعری میں ہی تعصب، افسردگی، ملال کے مرثیے موجود ہیں۔ ان کی پوری شاعری کو مجموعی طور پر قومی اور ملی مرثیے سے تشبیہ دی جاتی ہے، البتہ بلکہ مصدر جو ہے ان کی مد و جزر اسلام، تو وہ کیا ہے، ایک زوال شدہ قوم کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن حالی نے مرثیے کی صنف کی جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مرثیے کہے ہیں وہ اہم ہیں۔ ان کے 5 مرثیوں کی ڈیٹیل یہ ہے۔ پہلا مرثیہ جو ہے وہ غالب کے بارے میں ہے، دوسرا ان کے بھائی کے بارے میں ہے، تیسرا حکیم محمود جان کے بارے میں ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں ہے، اور 5واں نواب محسن الملک کا مرثیہ ہے۔ آپ کی ہیڈنگ ہوگی پہلا مرثیہ 1869 میں غالب کے بارے میں لکھا۔ حالی غالب کے قریبی تھے اور غالب جو تھے وہ ان کے ٹیچر تھے۔
غالب وہی شخصیت ہیں جب حالی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شاعری نہیں کہیں گے یا شعر نہیں کہیں گے، تو غالب نے ان کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ اشعار نہیں کہیں گے تو اپنی طبیعت جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں گے۔ ان کا کافی قلبی اور قریبی رشتہ تھا، جس کا ثبوت ان کی کتاب یادگار غالب ہے، لیکن غالب کی حیثیت حالی کے نزدیک ذاتی سے زیادہ ایک قومی سرمایہ کی تھی۔ غالب جیسے لوگ کسی قوم کی قیمتی متاع اور سرمایہ حیات ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی غمزدہ تھے، لیکن انہیں قوم کے نقصان کا اندازہ تھا اور ایسی شخصیت کے اٹھ جانے سے جو قوم کو سامنے آئے گا۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی جدت اور نیا پن، اور یہ غالب کے مرثیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کے بارے میں بات ہوگی اس میں۔ جدت اور نیا پن یہ ہے اس میں کہ اس سے پہلے جو مرثیے لکھے جاتے تھے وہ مسدس کی حیثیت سے یا مسدس کے طریقے سے لکھے جاتے تھے، یعنی 6 مصروں کا ایک بند بنایا جاتا تھا، لیکن حالی نے یہ جو مرثیہ ہے اسے ترکیب بند کی حیثیت میں لکھا ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالی نے شعوری طور پر نئی جو حیت ہے اس کا مرتبہ لکھنے کا تجربہ کیا تھا، اور اس مرثیے میں کل 10 بند ہیں۔ اس کے آغاز میں حالی ایک صوفی کی طرح بے ثباتی کی کائنات کا مضمون باندھتے ہیں، لیکن دنیا کی بے وقوتی اور بے وفائی کے لیے یہ دلائل عقلی ہیں۔ اس کے بعد غالب کی وفات کا ذکر آتا ہے، پھر بننے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حالی نے مرثیے کے لیے بھی شاعری کے بارے میں اپنے تنقیدی نظریات کا لحاظ رکھا۔ تو آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ بن سکتی ہے تنقیدی نظریات کا لحاظ، یعنی حالی خود تنقید نگار تھے شاعری کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ شعر سادہ ہو اور اصلیت پر مبنی ہو، تو ان سب چیزوں کا لحاظ انہوں نے رکھا ہے اپنی شاعری میں، مرثیہ گوئی میں بھی۔ اس کوٹیشن کو لکھتے ہوئے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے مرثیے میں مبالغہ۔ انہوں نے غالب کی خوبیاں کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ حالی اپنے ہی نظریات کے ہم آہنگ نہیں نظر آتے ہیں، لیکن مرثیے کی جو شعری فضا ہے اس کو معتبر اور مستند بناتے ہیں۔ انہوں نے فارسی کے عظیم ترین شعراء سے تقابل کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے غالب کو سب پر فوقیت دی ہے، لیکن کا یہ تاج جو حالی نے غالب کے سر پر پہنایا اگرچہ مبالغہ کی ذیل میں آتا ہے، مگر حالی کو غالب سے جو روحانی عقیدت تھی اسے سامنے رکھا جائے تو اس کا جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی سوز و قداس۔ تو اس کے حوالے سے، سوز و قداس کے حوالے سے حالی کی جو مرثیہ نگاری ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ بات عین فطرت ہے کہ جب انسان اپنے جذبات میں بہہ جاتا ہے تو عقل کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایسے جذبات اور حالت کو حالی اپنے کمال سے بہت بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شعر دیکھتے ہیں، لوگ کچھ پوچھنے کو اہل میت جنازہ ٹھہرائیں، لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی شعری کمالات۔ تو اس کی اگزامپل میں آپ اوپر والے اشعار پھر سے لکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی حیت اور اسلوب کی نئی فضا۔ تو اردو میں مرثیے کی نئی فضا اور اسلوب اور حیت کو متعارف کروایا حالی نے۔ عبدالسلام ندوی نے یہ غالب کے مرثیے کے حوالے سے کہا ہے، اس پر اردو شاعری جس قدر ناز کرے کم ہے۔ یہ مرثیہ بلا شبہ حالی کی شاہکار تخلیقات میں سے ہے۔ وہ ساری ہیڈنگز جو تھیں وہ حالی کے مرثیے کے حوالے سے تھیں۔ اب دوسرا مرثیہ ہے اور اس کے حوالے سے ان کی 2 ہیڈنگز ہوں گی۔ دوسرا مرثیہ حالی نے 1885 میں، اور یہ مرثیہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی وفات پہ لکھا تھا اور جسے قطعے کی حیثیت میں لکھا گیا تھا۔ حالی کو اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار تھا کیونکہ ان کی پرورش اور تعلیم کا ذمہ بھی ان کے بھائی نے اٹھایا تھا اور زندگی کے ہر موڑ پہ وہ حالی کے ساتھ رہے تھے۔ ان کی وفات پر حالی بچوں کی طرح رونے لگے تھے، اور حالی کا یہی نظریہ تھا کہ اگر کسی شخص یا شاعر یا پھر اس کی فیملی یا پھر اس کی قوم کا کوئی ضیاع ہو اور اس کو بہت زیادہ دکھ ہو اس کے مرنے پر، تو اسے مرثیہ کہنے کا جواز مہیا ہو جاتا ہے۔
اسی ہے مرثیہ کے حوالے سے نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی اچھوتا اسلوب۔ شخصی اور ذاتی مرثیہ میں یہ مرثیہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حال ہی نے اس کا آغاز نہایت ہی اچھوتے اسلوب سے کیا ہے۔ میری اگزامپل ہے، کل سوگ میں بھائی کے اسے دیکھ کر میں جب حالی نے کہا ہم نے کہ یہ اے بحر معنی خاموش، کبھی ہم نے تجھے یوں نہیں دیکھا، کیا ہو گئی وہ تیری طبیعت کی رونق۔ اس کے بعد حالی اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے غم و اندوہ کا سبب بیان کرتے ہیں۔ حالی کو یہ بھی احساس ہے کہ بھائی سے بھائی کا بچھڑ جانا انہونی بات نہیں، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کے بھائی کی حیثیت عام بھائیوں سے جدا ہے۔ وہ اس کے احسانات کا ذکر، محبت شفقت کا ذکر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے درد و تاثیر اور سوز و انداز۔ تو اس میں اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ شعری کمالات جو ہیں وہ غالب کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ غالب کی جو موت ہے وہ قوم کے لیے اور حالی کے خود کے لیے بھی ایک ضیاع ہے، نقصان ہے، جبکہ ان کے بھائی کی جو وفات ہے وہ حالی کا ذاتی نقصان ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے ان کا تیسرا مرثیہ حکیم محمود خان کا، جو 1892 میں لکھا تھا انہوں نے، اور یہ دلی کی سربراہ آور شخصیت تھی، اور حالی نے یہ مرثیہ مجلس کی حیت میں لکھا ہے۔ حیت تھی جو لکھنؤ میں مرثیے کے لیے مخصوص ہو چکی تھی، اور یہ مرثیہ اس طرح سے حالی کے کلیم محمود سے ذاتی مراسم کی وجہ سے لکھا گیا تھا۔ اس کے یہ محرک ذاتی تعلقات تھے۔ حالی کا کمال ہے کہ انہوں نے حکیم محمود خان کی موت پر صرف ان کی ذات کے حوالے سے مرثیہ نہیں لکھا، بلکہ اس خلا کو محسوس کیا جو ایسی شخصیت کے اٹھ جانے سے پیدا ہوتا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ قوم میں ایسی نابغہ شخصیت سامنے نہیں آ رہی، پرانے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی تہذیبی زوال کا مرثیہ۔ تو یہ مرثیہ جو ہے یہ طویل ہے اور اس کے 86 بند ہیں۔ ابتدا میں حالی نے جہاں آباد یعنی دلی کو کہا جاتا ہے کہ شان و شوکت کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ نقش کھینچے، علوم و فنون، حکمت کا یہ گہوارہ جس طرح زوال کا شکار ہوا، یہ سارا اس میں قلم بند کیا گیا ہے۔ چنانچہ 10 بند جو ہیں وہ دلی کی عظمت رفتہ کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد گردش زمانہ میں مسلم تہذیب کی جو زوال پذیری ہے اس کی تصویر کشی سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کلیم محمود خان کی شخصیت کی خوبیاں اور کمالات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی راست اور صداقت، راست بازی اور صداقت۔ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ لکھیں گے کہ انہوں نے جب ان کی خوبیاں بیان کی ہیں تو سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ حکیم صاحب کی وفات سے حالی یہ محسوس کرتے ہیں کہ دراصل موت اس بات کا اعلان ہے کہ جن لوگوں میں ایسی خوبیاں کمالات موجود ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مستقبل میں انہیں کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا ہے یا ایسی قوم دکھائی نہیں دیتی جن میں ایسے کمالات موجود ہوں۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی قوم کی زوال کا نقشہ۔ حالی کی چاہے نظم ہو، مرثیہ ہو، مثنوی ہو یا مصدس ہو، ان کے سامنے قوم کی زوال کا جو نقشہ ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ چاہے ان کے مرثیے لے لیں یا نظم لے لیں، مصدس حالی لے لیں، وہ سب کیا ہیں؟ ان کے قوم کی زوال پذیری کے اوپر ہی نظمیں ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مرثیے کی مجموعی فضا۔ تو مجموعی فضا اس کی کیسی ہوتی ہے؟ حزن، ملال، احساسات اور کیفیات کا بیان ہوتی ہے۔ یا پھر مذہبی عقیدت، احترام اور نظریات کو مرثیے کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ مگر حالی نے شخصیات کے حوالے سے اپنی قوم اور ملت کے مرثیے لکھے ہیں۔ شخصیات کے جانے سے وہ ملت اور قوم کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے 1901 میں حالی نے ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا۔ حالی کا تعلق علی گڑھ تحریک اور کالج سے تھا۔ وہ علی گڑھ کالج کی ٹرسٹی تھی۔ انگریزوں کے ساتھ اس کالج کا تعلق قریبی رہا۔ انگریزی حکومت کے احسانات تھے۔ چنانچہ ملکہ کی وفات پر حالی نے اس مرثیے میں بھی ایسے پہلو اجاگر کیے جن کا تعلق اخلاقیات اور اصلاح سے ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگز جو ہوں گی وہ ان کے مجموعی تبصرے کے حوالے سے ہوں گی، ان کے مرثیہ نگاری کے حوالے سے۔
تو پہلی ہیڈنگ ہے آپ کی فصاحت اور بلاغت، یعنی کہ انداز و بیان کیسا ہے ان کا، تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو حال ہی نے بہت زیادہ مرثیے نہیں لکھے ہیں، لیکن جو مرثیے لکھے ہیں ان میں انہوں نے شاعری کے بارے میں اپنے پیش کردہ نظریات جو ہیں ان کا پاس رکھا ہے، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حالی جو ہیں وہ ایک نقاد بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شعر جو ہے وہ سادہ ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ ہیڈنگ ہوگی ان کی مبالغہ سے پرہیز، تو وہ مرثیہ نگاری جب کرتے ہیں تو اس میں صداقت اور راست بازی کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ دلی جذبات کا اظہار جو ہے وہ مرثیوں کی خوبی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں، نہ تو تعریف کرنے میں اور نہ ہی رنج و الم میں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی مختلف اصناف کا استعمال، تو انہوں نے مرثیہ میں مختلف اصناف کا استعمال کیا ہے۔ مزدس، ترکیب بند، قطع، ہر صنف میں مرثیہ لکھ کر مرثیہ نگاروں کو یہ راہ دکھائی ہے کہ مرثیے کے لیے کسی مخصوص ہیئت کا استعمال کرنا اس صنف کو محدود کر دینے کے مترادف ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اسلوب بیان، اس میں سادگی، سلاست، زبان عام فہم ہونے کی خصوصیت تو موجود ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی شعریت بھی مسلم ہے۔ حالانکہ مرثیہ نگاری میں ثنائے بدائع کی بھرمار تو نہیں ہے، مگر تشبیہات و استعارات اور روانی کی صفات ایسی ہیں کہ جن سے ان مرثیوں کی شعریت اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اور ان ہیڈنگز کو آپ الگ سے پیج پہ اتار لیجئے گا اور ان کو زیادہ اچھے سے یاد کیجئے گا، اور لیکچر آپ 1 یا 2 بار سننے کے بعد اس کے بارے میں لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ کی ایک ہیڈنگ جو ہے وہ اس کو جب ڈیفائن کرنے لگیں وہ 3 سے 4 یا 5-6 لائنز کی ہو جائے گی تو آپ کا کوشچن